چونکہ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کچھ اور ہیں، اور ہمارے ماحول اور معاشرے میں اس مہینے کا ایک الگ تصور مشہور ہے۔ اس مہینے کا نام ہی محرم رکھا گیا۔ محرم کے معنی ہی حرمت کے ہیں، عزت، احترام، بزرگی اور فضیلت، یہ محرم کے معنی ہیں۔ اس کا نام ہی یہ بتاتا ہے کہ محرم کا مہینہ فضیلت والا بھی ہے، خصوصیت والا بھی ہے اور اہمیت والا بھی ہے۔ خاص مہینہ ہونے ہی کی وجہ سے اسلامی سال کی شروعات اسی مہینے سے ہوتی ہے۔ ہمارا جو اسلامی سال شروع ہوتا ہے وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور محرم یہ خاص مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ محرم کی عظمت اور خصوصیت اللہ کے کلام سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سال کے شروع ہی سے 12 مہینے اللہ کے نزدیک طے ہیں۔ پہلے ہی سے یہ بات طے تھی کہ سال میں 12 مہینے ہوں، اسی طرح یہ بات بھی شروع ہی طے تھی کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہوں، 4 مہینے خصوصیت والے ہوں، یہ بات بھی شروع ہی سے طے تھی۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ احادیث میں تذکرہ ملتا ہے، ثلاث متوالیات ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم و رجب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور 1 مہینہ رجب۔ یہ 4 مہینے خاص مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔ اسی طرح مفسرین سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، خصوصاً ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں ان 4 مہینوں کی یہ خصوصیت ہے کہ جو بندہ ان 4 مہینوں میں نیک عمل پر اہتمام کی کوشش کرے، نیک عمل کی کوشش کرے، عبادات کا اہتمام کرے، ان 4 مہینوں میں عبادت کے اہتمام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ما بقیہ 8 مہینوں میں بھی نیک عمل کی توفیق دیں گے۔ اسی طرح یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو کوئی ان 4 مہینوں میں گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے، گناہ چھوڑنے کی فکر کرے، اللہ کی نافرمانی ترک کر دے، تو اللہ تعالیٰ ما بقیہ 8 مہینوں میں بھی گناہوں سے حفاظت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ حفاظت کے موقع فراہم کریں گے۔ اسی طرح ایک اور خصوصیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ عام مہینوں کے مقابلے میں ان 4 مہینوں میں اعمال پر اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں میں اعمال پر اجر بھی زیادہ ملتا ہے اور گناہوں کی نحوست بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ مہینے خاص ہیں، انہی 4 مہینوں میں محرم کا مہینہ بھی ہے۔ تو بہرحال محرم کی خصوصیت، فضیلت یہ اللہ کے کلام سے بھی ثابت ہے، اسی طرح احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کا مہینہ یعنی محرم کے روزے ہیں۔ الفاظ پہ غور کریں، رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ یہ بات بھی محرم کی عظمت کے لیے، محرم کی خصوصیت ثابت کرنے کے لیے یہ بات بھی بڑی حد تک کافی ہے کہ جس چیز کی نسبت اللہ سے جڑ جاتی ہے پھر وہ چیز سب سے عظیم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم قرآن کو اللہ کا کلام کہتے ہیں، کتاب اللہ کہتے ہیں،
اور کتابوں میں قرآن میں زمین آسمان کا فرق. قرآن اللہ کا کلام ہے، کتاب اللہ ہے. اسی طرح ہمارے نبی کو ہم کہتے ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. اسی طرح اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو کہتے ہیں بیت اللہ. یعنی جس چیز کی نسبت اللہ سے جڑ جاتی ہے وہ چیز اہمیت والی ہو جاتی ہے، فضیلت والی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے محرم کی نسبت اللہ کے ساتھ جوڑ دی. مسلم شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم کے روزے. تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے روزے ہیں. روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر محرم کا روزہ یعنی عاشورہ کا روزہ فرض تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تب عاشورہ کا روزہ مستحب اور مسنون قرار پایا. اور یہ بات بھی احادیث سے ثابت ہے، احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ محرم کا جو احترام ہے یہ صرف اسلام ہی سے شروع نہیں ہے، بلکہ محرم کا احترام تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی کرتے تھے. آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی لوگوں میں محرم کا احترام تھا. لوگ محرم کے مہینے میں، حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا حرام سمجھتے تھے. اگر باپ کا قاتل بھی ان مہینوں میں سامنے آ جاتا تو ذرا بھی تعرض نہ کرتے، ذری بھی لڑائی جھگڑے کی بات نہ کرتے، خون خرابہ نہ کرتے. کیوں؟ اس مہینے کی عظمت ان کے دلوں میں تھی. اور یہ بات بھی کتابوں میں ملتی ہے کہ محرم ہی کے مہینے میں خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا تھا. تو محرم کا احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی لوگ کرتے تھے. اسلام میں اس کی حرمت اور بڑھ گئی، اسلام میں اس کی خصوصیت میں اور اضافہ کیا گیا. محرم کے مہینے کی خصوصیت، فضیلت احادیث سے اور قرآن سے ثابت ہے. اللہ کے نبی نے ایک روایت میں فرمایا، غنیت الطالبین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے یہ روایت اس میں درج ہے، من صام یوم من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما. اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی محرم کا ایک روزہ رکھے، یہ فضیلت پورے 30 دنوں کا حاصل ہے. 30 دنوں میں سے